آداب ناظرین، استقبال ہے آپ کا۔ میں ہوں قربان علی، حاضر ہوں آج کا مدعا لے کر۔ مرکزی حکومت نے دلی ہائی کورٹ میں 5 مارچ کو ایک حلف نامہ داخل کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کی مخالفت کی ہے۔ یہ حلف نامہ 13 مارچ کو عدالت میں داخل کیا گیا۔ حکومت نے نیشنل کمیشن فار مائنرٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اس فیصلے پر نااتفاقی کا اظہار کیا ہے جس میں NCMEI نے جامعہ کو اقلیتی ادارہ قرار دیا تھا۔ مودی حکومت کی جانب سے عدالت میں داخل حلف نامے میں عزیز باشا بنام جمہوریہ ہند کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ عزیز باشا معاملے میں یہ واضح کر چکا ہے کہ جو یونیورسٹی پارلیمانی ایکٹ کے تحت وجود میں آئی ہو اسے اقلیتی ادارہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج بات ہم اسی مدعے پر کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص پینل موجود ہے۔ اسٹوڈیو میں ہے اس وقت زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر ظفر محمود، BJP لیڈر مولانا صہیب قاسمی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے، ساتھ ہی آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کے صدر نوید حامد ہمارے ساتھ ہیں، اور لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑیں گے عمیق جامعی، ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سید فیصل علی، اور فون لائن پر حیدرآباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر معاف کیجیے گا لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن پروگرام شروع کریں اس سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ فیس بک ڈیٹا لیک پر کانگریس اور BJP میں زبانی جنگ، سرکار نے کہا پورے معاملے کی کرائیں گے جانچ، کانگریس کا مدعوں سے بھٹکنے کا الزام۔ UPA سرکار کے فیصلے کے خلاف مودی سرکار دلی ہائی کورٹ میں، جامعہ کو اقلیتی درجہ دینے کی مخالفت۔ تیز گیند باز محمد شمی کو BCCI سے کلین چٹ، ذرائع کے حوالے سے خبر، شمی پر میچ فکسنگ کے الزام بے بنیاد۔ اور اب بات آج کے مدعے کی۔ جامعہ کے اقلیتی کردار کے معاملے میں ایک بار پھر بحث تیز ہو گئی ہے، کیونکہ مرکزی حکومت نے دلی ہائی کورٹ میں جو حلف نامہ داخل کیا ہے اس میں جامعہ کے اقلیتی کردار کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو لے کر مرکزی حکومت کے دلی ہائی کورٹ میں دیے حلف نامے پر ایک بار پھر سیاست گرما گئی ہے۔ اس معاملے میں BJP کی اقتدار والی مرکزی حکومت پر لگاتار اقلیتی اداروں کو حاشیے پر ڈھکیلنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ سرکار نے مارچ کی شروعات میں کورٹ میں جو حلف نامہ داخل کیا اس میں صاف کہا گیا ہے کہ جامعہ پارلیمانی قانون کے تحت بنی ہوئی یونیورسٹی ہے جو سرکار کی مدد سے چلتی ہے۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ بورڈ کے لیے انتخاب ہوتا ہے اور یہ لازمی نہیں کہ اس کا حصہ صرف مسلمان ہی ہوں۔ ایسے حالات میں جامعہ کو اقلیتی ادارہ قرار دیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس حلف نامے کے بعد نیشنل کمیشن فار مائنرٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے سابق چیئرمین سہیل صدیقی نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سرکار چاہتی ہی نہیں کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا مسلمان سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے سے الگ ہیں؟ میں کہتے ضرور ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ کوئی افرمیٹو ایکشن ہی نہیں، بلکہ ان کے سارے تعلیمی ادارجات پر شکنجہ کسا جا رہا، ان کو ختم کیا جا رہا، سڑکوں پہ پیٹا جا رہا، تو یہ تو نعرہ کھوکھلا ہو گیا۔ اب ہماری 2 یونیورسٹیاں ہیں، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایک جامعہ۔ ملک کا ماحول اتنا گرمایا ہے کہ مسلمان بچوں کو اور کوئی دوسری یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دیتی۔ اب یہ 2 یونیورسٹیز ہیں جو ان کو معیاری تعلیم دیتی ہیں، مگر کچھ لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے سال 2011 میں NCMEI نے کہا تھا کہ جامعہ کا قیام مسلمانوں کی جانب سے مسلمانوں کے مفادات میں کیا گیا ہے اور یہ ادارہ اپنی یہ شناخت نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد جامعہ نے SC ST اور OBC کے طلبہ کو ریزرویشن دینا بند کر دیا۔ ساتھ ہی یونیورسٹی کے ہر کورس کی آدھی سیٹیں مسلم طلبہ کے لیے مختص کر دیں۔
مسلم طلبہ کے لیے جہاں 30% نشستیں مختص کی گئیں، وہیں مسلم خواتین، مسلم پسماندہ طبقے اور مسلم قبائلیوں کے لیے 10% سیٹیں مختص کر دی گئیں۔ حالانکہ جامعہ کے اس فیصلے کے خلاف 5 عرضیاں داخل کی گئیں۔ اس پر کورٹ نے سرکار سے جواب مانگا تو اس وقت کی UPA حکومت نے عدالت میں حلف نامہ داخل کر کے اس کی حمایت کی، لیکن اب مرکزی حکومت کا دوسرا ہی ارادہ نظر آ رہا ہے۔ حکومت کے اس رویے سے جامعہ کے طلبہ اور اس سے جڑے لوگ سرکار کی منشا پر سیدھے سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب جامعہ بڑی تکلیف سے گزر رہی تھی، پریشانی سے گزر رہی تھی۔ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ جامعہ کے نام سے اسلامیہ نکال دیا جائے۔ گاندھی جی نے کہا اگر اس کے نام سے اسلامیہ نکالا گیا تو میں اپنے آپ کو اس سے الگ کر لوں گا۔ جی، تو وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جس کے اسلامی اقلیتی مسلم کردار پہ گاندھی جی کو اصرار تھا، آج وہ اس سے بھٹک رہی ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ چونکہ سرکار ان کا پورا خرچہ اٹھاتی ہے اس لیے اقلیتی کردار انہیں نہیں مل سکتا۔ مائنورٹی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مائنورٹی کا اسٹیٹس دیا گیا ہے تو اس کو کسی بھی قیمت پہ اسے کھونا نہیں چاہیے، اور سرکار کو اسے چھیننا بھی نہیں چاہیے۔ اسٹوڈنٹ چاہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، اس کو ایز اے کامن اسٹوڈنٹ دیکھا جانا چاہیے۔ جامعہ کے اقلیتی کردار کا معاملہ بار بار بحث کا موضوع بنتا ہے اور اس کا سیاسی فائدہ لینے کی کوشش ہوتی ہے، اور ان سب کے ساتھ سوال یہ بھی اٹھنے لگتے ہیں کہ کیا جامعہ کے بعد اگلا نشانہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر ہے؟ جامعہ کے مائنورٹی اسٹیٹس کا مسئلہ کچھ وقت پر سامنے آتا ہے اور پھر اس پر سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کیندر سرکار کی منشا کسی سے چھپی نہیں ہے اور وہ کورٹ میں سے ظاہر کر چکی ہے، لیکن ایک بات صاف ہے کہ اس مسئلے کا نتیجہ کچھ بھی نکلے لیکن سرکار اس پر سیاسی فائدہ لینے سے نہیں چوکتی۔ کیمرامین بلونت کے ساتھ زی میڈیا کے لیے دلی سے میں شعیب رضا۔ اور آئیے اب اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک خاص پینل موجود ہے، لیکن میں پہلے پینل کے پاس جاؤں اس سے پہلے آئیے سیدھے حیدرآباد چلتے ہیں، جہاں نیشنل لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب، آپ علی گڑھ اور جامعہ کے مائنورٹی کیریکٹر کے بارے میں کئی آرٹیکل لکھ چکے ہیں، بہت بار ٹی وی پہ انٹرویو بھی دے چکے ہیں، بات کہہ چکے ہیں۔ یہ جو حکومت کی طرف سے اب حلف نامہ داخل کیا گیا ہے دہلی ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا جو مائنورٹی کیریکٹر ہے، اقلیتی کردار ہے، حکومت اس کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مجھے بالکل بھی تعجب نہیں ہوا ہے، اس لیے کیونکہ جب اٹارنی جنرل سابق اٹارنی جنرل مکل روہتگی نے علی گڑھ کے بارے میں اپیل جو کہ مرکزی حکومت نے کی تھی الہ آباد ہائی کورٹ کے 2005 کے فیصلے کے خلاف، اس میں انہوں نے اپیل واپس لی تھی اور اپنا حلف نامہ بدلا تھا، تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اسی طرح کا حلف نامہ جامعہ کے کیس میں دہلی ہائی کورٹ میں آئے گا۔ دیکھیے، چاہے علی گڑھ کا کیس ہو یا جامعہ کا، یہ دلی ہائی کورٹ میں نہیں ہوگا فیصلہ، اس کا فیصلہ جا کے سپریم کورٹ میں ہی ہوگا۔ اب مجھے جو اس میں سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ اس بات پہ کہ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ایسے ہیں جس میں کورٹ نے یہ کہا کہ جو عدالت میں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو وہ کسی پارٹی کو نہیں ریپرزینٹ کرتا، بلکہ وہ یونین آف انڈیا کے نام میں ہوتا ہے، جو بھی کیس ہوتا ہے وہ یونین آف انڈیا کے نام میں ہے۔ تو یونین آف انڈیا جو ہے وہ کسی پارٹی کی نہیں ہے بلکہ ایک سرکار کی ہے، اس میں پورا گورنمنٹ ہے۔ تو اگر کوئی پارٹی بدل جاتی ہے اس سے سرکار اپنا حلف نامہ نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا اس کو کرنے کا جواز نہ ہو، یعنی کوئی ایرونیس فیکٹس لکھ دیے گئے ہوں پچھلے اس میں اور وہ فیکٹس اب بدل گئے ہوں تو سرکار جو ہے اس میں اپنا حلف نامہ بدل سکتی ہے۔ اب میری سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہے جس کے بارے میں کہتا رہا ہوں اور لکھتا رہا ہوں وہ یہ کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جہاں پارلیمنٹ یا مقننہ جو ہے اس کی حکومت ہے، یعنی جو سرکار ہے وہ بیسیکلی پارلیمنٹ کی سرکار ہے، پارلیمنٹ نے کوئی لا بنایا تو سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس لا کا سپریم کورٹ میں مکمل دفاع کرے۔ اب اگر سینٹرل گورنمنٹ ہی
पार्लियामेंट के बनाए लॉ को अबंडन कर देगी, जी मैं ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो बुनियादी उसूल हैं जी उनकी खिलाफ वर्जी है। सही कहा आपने डॉक्टर फैजान मुस्तफा साहब। एक बात और मैं कह दूं इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत दूं, जी एक बात और कहना चाहता हूं कि 2 मिथ जो सरकार के एफिडेविट से साफ जाहिर हैं और टीवी एंकर्स ने जिनको बहुत पिछले 1-1.5-2 सालों में फैलाया है, ये ऐन मुमकिन है कि कोई अक़लियती इदारा हो और सरकार उसको इमदाद देती हो। सरकार की ग्रांट ले लेने से किसी इदारे का अक़लियती किरदार खत्म नहीं होता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि सरकार जब ग्रांट देगी तो उसके साथ कोई ऐसी शरायत नहीं लगाएगी जिससे अक़लियती किरदार पामाल होता हो। जी दूसरी चीज ये कि ये सोचना कि पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट पास कर दिया, जैसे कि अलीगढ़ में किया या जामिया में किया, तो उस एक्ट की वजह से अब उसका अक़लियती किरदार खत्म हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट को दस्तूर के हिसाब से इस बात की पाबंदी है कि वो किसी बुनियादी हुकूक को खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन अक़लियतों के इदारे इस्टेब्लिश करने या उनका मैनेजमेंट चलाना जो है जी वो एक बुनियादी हुकूक है और उस हुकूक बहुत को मुनासिब बढ़ावा देने के लिए बहुत मुनासिब पार्लियामेंट हमेशा लॉ बना सकती है। जी डॉक्टर फैजान मुस्तफा साहब, मुझे यहाँ इजाजत दीजिए एक सवाल आपसे करने की कि आपने हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने ये अजीज बादशाह केस का हवाला दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1967 में इसी बिना पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म कर चुका है, तो इसके बारे में आप जरा वजाहत करेंगे क्या? देखिए, ऐसा एक तो अजीज बादशाह केस जो है वो बहुत ही गलत जजमेंट था और उसके बाद जो उसमें चंद बातें कही गई थी वो पार्लियामेंट ने 1981 में अलीगढ़ के एक्ट में तरमीम करके उनको रेक्टिफाई कर दिया था। अजीब और गरीब बात यह है कि अजीज बादशाह के जजमेंट के हिसाब से ये कह देना कि जामिया जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट से यूनिवर्सिटी बनी, ये साबित ही नहीं होता। देखिए, जामिया तो पहले से यूनिवर्सिटी थी, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई 1-2 हफ्ते पुरानी है जामिया एज ए यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज ये कि जामिया कोई 1988 में यूनिवर्सिटी नहीं बनी, 1988 में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है जी। जामिया उससे पहले यूनिवर्सिटी थी, जामिया का मतलब ही यूनिवर्सिटी है, फिर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। तो जो बात अजीज बादशाह में लॉजिक लिया गया था, डिग्री वाला मामला, तो जामिया 1988 से पहले भी डिग्रीज देती थी और 1950 से पहले भी डिग्रीज देती थी जब मुल्क का दस्तूर बना, और वो डिग्री सरकार भी रिकॉग्नाइज करती थी और बैरून मुल्क में भी उनकी रिकॉग्निशन था। तो मेरे हिसाब से अजीज बादशाह के जजमेंट से भी जामिया का अक़लियती किरदार को ले लेना और उसको बुनियाद बनाना उस जजमेंट की गलत रीडिंग है। मेरा ख्याल ये है कि सरकार ने जो अब ये वो दिया है हलफनामा, ये वो पुराना ओपिनियन जो मुकुल रोहतगी साहब ने दिया था उस पे बेस्ड है, और मैं उस पे कई बार लिख चुका हूँ कि वो अजीज बादशाह की रॉन्ग रीडिंग है और हिंदुस्तान के दस्तूर की जो आर्टिकल 30 है उसकी भी रॉन्ग रीडिंग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैजान मुस्तफा साहब हमारे साथ टेलीफोन के ज़रिए इस मुबाहिसे में शामिल होने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तर्जमान शोएब कासमी साहब भी जुड़ गए। शोएब कासमी साहब, क्या वजह है पहले आपकी हुकूमत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म करने पे तुली हुई थी, लगातार उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दिए गए और अब जामिया के ऊपर ये हमला किया जा रहा है और जामिया का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, अक़लियती किरदार है, उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है, आखिर क्या वजह है? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही जनाब मुस्तफ़ा साहब ने कि पिछले 40 सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म किया गया, उस पर जो लड़ाई चल रही है और पूरे मुल्क के मुसलमान और ख़ास तौर पर अलीगढ़ के फ़ारिग़ीन इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं और चाहते हैं कि अलीगढ़ का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो उसका बहाल हो, और जो बहाल है उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं। और जहाँ तक जामिया का ताल्लुक़ है जी, कुछ ऐसे लोग जो कि अलीगढ़ की उस अजीज बादशाह वाले जो जजमेंट था उसको आज अपनी ज़िद्दों की बुनियादों पर यहाँ ले आए कि मुस्तकिल एक वो मुद्दा बन गया और उस पर अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक एहतजाज भी हुए, मीटिंगें भी हुए और कई इलेक्शन में उस पर लड़े जा चुके।
اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کم از کم یہ جامعہ کا مدعا ہے، اس کو سلیقے کے ساتھ میں ہم بیٹھ کر پارٹی نہ بنے، بلکہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ میں حکومت کے ساتھ تمام چیزوں کو رکھ کے اور اس کو کس طرح سے کرے. قاسم صاحب، آپ کی حکومت نے تو حلف نامہ دائر کر دیا ہے پچھلے ہفتے اور یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو حلف نامہ داخل ہوا ہے وہ عزیز پاشا کی جو ریڈنگ ہے اسی پہ ہے اور اسی کی ایک طریقے سے ایک کاپی ہے جسے کہا جاتا ہے. اور اگر اس میں کچھ جان ہوتی تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کی پارٹی جس سے آپ کا تعلق ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی حکومت آخر اس اقلیتی کردار کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ماننا ہے کہ تمام دیش کے لوگ جتنے بھی 125-130 کروڑ لوگ ہیں وہ سبھی تعلیم یافتہ ہوں. خاص طور پر مسلمان دیش کا پچھڑا ہوا ہے، مزید تعلیم حاصل کرے. جامعہ ہی نہیں، تمام مسلم ادارے. یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت علی گڑھ اور جامعہ کو مائنورٹی کریکٹر ملا ہوا ہے. معاف کیجئے گا، کسی نے خیرات میں نہیں دے دیا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو ابھی ایفیڈیوٹ پیش ہوا ہے وہ ایک رائے ہے اور نہ تو لا منسٹر نے اور نہ ہی حکومت کے کسی بڑے ادارے نے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس میں. جی ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، آپ کی کیا رائے اس سلسلے میں؟ کیا حکومت کی جو نیک نیتی ہے اس پہ جو لوگ شبہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بات؟ نہیں، ایسا ہے صاحب کہ اس معاملے میں بالکل یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. جیسا کہ ابھی فیضان مصطفیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے معاملے میں ایک ایفیڈیوٹ داخل کر کے پہلے ہی یہ کہا جا چکا ہے اور جو پہلے یو پی اے گورنمنٹ تھی اس سے رائے بدل کر کے بالکل 180 ڈگری بدل کر کے اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں صاحب اس کا مائنورٹی کریکٹر کو نہیں مانتے. اور کہا یہ گیا ہے کہ صاحب چونکہ 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی تھی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے. مطلب یہ بالکل اتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس سے زیادہ ہنسی آتی ہے اس میں اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. بالکل ایسا ہے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت تو بنی تو ہے بھائی، مگر آپ سنیے تو آگے کہ اگر فرض کیجئے کہ میں ایک خط لکھوں اور مجھے آپ کو دوسرے شہر میں بھیجنا ہے، میں پوسٹ آفس جا کے لفافہ خریدوں اور اس میں اسٹیمپ خریدوں اس پہ لگاؤں، تو اگر چونکہ میں نے پوسٹ آفس کا وایا میڈیا اختیار کیا جو کہ گورنمنٹ کا ہے، اس کے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس خط میں جو گورنمنٹ کی مرضی کی ہو وہی چیز میں لکھوں گا، اس کے علاوہ کچھ لکھ نہیں سکتا. بھائی اس میں کسی بھی یونیورسٹی کسی انسٹیٹیوشن کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس دینا صرف اسی طرح ممکن ہے یا تو پارلیمنٹ کا ایکٹ پاس ہو یا اسمبلی کا ایکٹ پاس ہو. اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. چلیے تو وہ اس کی وجہ سے اس کا کوئی کیریکٹر نہیں بدل جائے گا. آتا ہوں آپ کے پاس. دیکھیے مہاسوائے صاحب نے جو بات کہی مجھے تھوڑا سا اسے بہت شدید اختلاف اس لیے ہے کہ 2014 میں جب حکومت بنی تھی اس کے بعد اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ HRD منسٹر تھیں اسمرتی ایرانی، اور انہوں نے واضح انداز میں یہ بات کہی تھی کہ NCMEI کے جتنے بھی انہوں نے فیصلے لیے ہیں اپنے دور کے اندر، جسٹس صدیقی صاحب نے اس کو ہم ریویو کریں گے. اور ان فیصلوں میں ایک بڑا فیصلہ جو مسلمانوں کی دیرینہ مطالبہ تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تعلق سے وہ بھی تھا. تو اب اور یہ ایجنڈا کوئی ڈھکا چھپا ایجنڈا نہیں ہے، بالکل اوپن ایجنڈا ہے. اور اگر سرکار نے اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے ایفیڈیوٹ داخل کیا ہے تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت ہی سوچ سمجھ کے سرکار نے لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 2019 کا الیکشن کے سامنے ہے، چونکہ اس کا کور ووٹ جو ہے وہ کھسک رہا ہے، اس لیے اس کور ووٹ کو بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. میں صرف ایک بات سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سرکار واقعی جیسا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ انہوں نے دیا تھا اور یہ سمجھتی ہے کہ سارے شہری برابر کے ہیں اور اس لیے مائنورٹی کریکٹر کو وہ وار کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ سرکار جو سرکار کے پاس جو اس کے ایم پیز ہیں، اس ایم پیز میں چھوٹی سی مثال جانا چاہتا ہوں کہ 10 سیٹیں ہوتی ہیں کیندریہ ودیالیہ میں ایڈمیشن کی. بہت یونیورسٹی سے بہت چھوٹی بات میں کرنا چاہتا ہوں. اس میں کتنی اقلیتوں کو انہوں نے، کتنی اقلیتی اسٹوڈنٹس کو، کتنے دلتوں کو انہوں نے ایڈمیشن کا ریکمینڈ کیا. یہ بڑا اہم سوال ہے. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں. نہیں ہم اس بحث پہ نہیں جا رہے ہیں. جی معاف کیجیے گا نوید عامر صاحب، یہ بحث کا موضوع ہے مائنورٹی کریکٹر کا معاملہ اور ہم اسی پر مرکوز ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اس وقت ہم چلیں گے عمیق جامعی کے پاس جو لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. عمیق، آپ تو جامعہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں اور اب بائیں بازو کی کمیونسٹ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے 1988 میں جامعہ کو جو درجہ دیا گیا تھا
اس کو مس کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے یہ، اور یہ کیا ایک سوچی سمجھی ایک کوشش ہے یا آپ کی رائے میں یہ صحیح قدم ہے؟ دیکھیے فیضان مصطفیٰ صاحب نے جو بات کہہ دی وہی میں بھی کہنا چاہ رہا تھا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. بیسیکلی یہ ہم بہت ہی نجی کرن کے بہت ہی برے دور میں پورے دیش میں ہم گزر رہے ہیں کہ جامعہ ملیہ ہی نہیں، اگر آپ یہ دیکھیے کہ پورے دیش کے جو کیندری وشودیالیہ ہیں ان کی حالت کو بھاجپا کی سرکار نے اس کو جو ہے اس کی حالت خراب کر دی ہے. اس کے سارے فنڈز کٹ ہو گئے ہیں، جو فیلوشپ ملتی ہے ایم فل کو پی ایچ ڈی کو وہ سارے فیلوشپ ختم ہو گئے ہیں. سرکار کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کو نجی کرن کے راستے پہ لے جا کے اس کو کارپوریٹ طاقتوں کو جو ہے اس کو جو ہے تھما دیا جائے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ این سی ایم آئی کے معاملے میں جو حامد بھائی نے ابھی بولا، نوید صاحب نے، کہ اسمرتی ایرانی جی نے یہ کہا تھا کہ این سی ایم آئی کے سارے فیصلے مطلب وہ این سی ایم آئی کو ہی نہیں مانتی ہیں، بھارت سرکار کی وہ ایچ آر ڈی منسٹر رہی ہیں، تو اس کے مطابق جامعہ ملیہ ہی نہیں پورے دیش میں قریب 10.5 سے 11,000 انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو این سی ایم آئی نے مائنورٹی اسٹیٹس کا درجہ دیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جامعہ ملیہ کے ساتھ ساتھ سینٹ اسٹیفن کالج جڑا ہوا ہے دلی یونیورسٹی سے، وہ بھی اس کو ایک سوسائٹی رن کرتی ہے مائنورٹی جو کرسچن کمیونٹی ہے، اور وہ جڑا ہوا ہے دلی یونیورسٹی سے. خالصہ کالج ہے وہ بھی دلی. یہ تینوں ایک ماڈل ہے جس کے تحت جو مائنورٹی کمیونٹی ہے ان کے پاس ہونے کے باوجود سرکار کے فنڈز ان کو ملتے ہیں. تو یہ اگر ختم ہوتا ہے تو جامعہ ہی نہیں، میرے خیال سے جتنے بھی مائنورٹیز کے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، جیسے اگر قربان صاحب اگر آپ میرٹھ کی طرف جائیں تو جین سماج کے لوگوں نے، جن سے امت شاہ جی آتے ہیں، انہوں نے میرے خیال سے 10 یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں جس کو اسی این سی ایم آئی نے مائنورٹی کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اکیلے مائنورٹی مسلم مائنورٹی پہ حملہ نہیں کر رہی ہے یہ سرکار. یہ سلیکٹیو جو جامعہ کی بحث چھڑی گئی ہے، یہ بہت صحیح بات ہے کہ جو 19 کا چناؤ ہے، کیونکہ ہمارے جو کلرجی ہے بہت زیادہ یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں، یہ کچھ بھی کو پکڑ کے. عمیق جامعی صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس میں. سید فیصل علی، آپ تو صحافی ہیں، آپ اس پورے معاملے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 4 سال کا سفر ہے سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک علی گڑھ اور جامعہ کا، اس میں یہ جو حکومت کی طرف سے نئے ایفیڈیوٹ آتے ہیں، حلف نامے آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے مقصد بالکل صاف ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ یہ بات کہی گئی ہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، لیکن اگر 2010 کے فیگرز کو بھی ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو مسلمانوں کی حالت ہائر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، چونکہ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ انرولمنٹ جو ہے مسلمانوں کا ہائر ایجوکیشن میں وہ نیشنل ایوریج سے بہت کم ہے. نیشنل ایوریج ہے 28.3% اور مسلمانوں کا ایوریج ہے 13.2%. اور اگر پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں مسلمان تو صرف 4% ہے. تو مسلمان کو بھی اگر سب کا ساتھ اور سب کا وکاس میں اگر ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کا وکاس کرنا ہے تو اس سرکار کو یا جو بھی سرکار ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے اور مواقع پیدا کیے جائے. جو 2006 میں اسٹرکچر کمیشن نے کہا تھا کہ یہ حالات ہیں تو اور چیزیں کی جائیں اور افرمیٹیو ایکشنز لیے جائیں. لیکن یہاں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو مسلم ادارے ہیں، جس میں ابھی جامعہ کی بات چل رہی ہے، جس طرح سے جامعہ میں مسلمانوں کو مائنورٹی کیریکٹر ملنے کے بعد داخلہ ملتا رہا تو کچھ پرسنٹیج بہتر ہوا، کچھ مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرنے لگے، اس پہ بھی روک لگانے کی قواعد. دیکھیے بالکل اس وقت تو آپ جو ہے بول رہے تھے، میں نے نہیں بولا. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی یا یہ سرکار جو ہے، اگر آپ ایسے بولیے گا تو میں آپ کو اس سے زیادہ اچھی دلیل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. آپ مجھے بول رہے تھے اپنی بات رکھیے. جامعہ حمزہ کا مائنورٹی کریکٹر کسے دیا؟ آپ اپنی بات رکھیے گا. جامعہ حمزہ کا مائنورٹی کریکٹر کسے دیا تھا؟ پھر آپ بول لیجئے گا. میں نے آپ کو نہیں ڈسٹرب کیا تھا. تو یہ ایک بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ہوا ہے، جو فیضان مصطفیٰ صاحب نے بات کی کہ کیا ہم آج سرکار سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ 2011 میں جب یو پی اے کی سرکار تھی، اس لیے کہ ہر چیز یونین آف انڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، تو کپل سبل صاحب نے یہ کہا تھا کہ این سی ایم آئی کا جو ڈیسیجن ہے ہم اس کا آنر کرتے ہیں. تو ایسی کون سی وجہ ہو گئی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو
اس کے خلاف ایک ایفیڈیوٹ دائر کرنے کی ضرورت پڑ گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ اس طرح سے کیجئے گا تو کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والی بات ہے. یہ ساری باتیں اس کے بعد علی گڑھ جا کے رکنے والی ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. چلیے ہم جلد حاضر ہوتے ہیں, یہاں رکنا ہوگا ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, کہیں مت جائیے. زی سلام پر آپ آج کا مدعا دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں جامعہ کے اقلیتی کردار کی. جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام اور آج ہم اپنے پرائم ٹائم شو آج کا مدعا میں بات کر رہے ہیں جامعہ کے اقلیتی کردار کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ بی جے پی کے ترجمان سہیب قاسمی صاحب موجود ہیں. سہیب قاسمی صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے, اور جہاں تک اگر میں نے صحیح سنا, کہ جامعہ ہمدرد کو اقلیتی کردار کا درجہ جو تھا وہ آپ کی حکومت کی طرف سے دیا گیا. یہ صحیح بات؟ بالکل جی. تو پھر اگر جامعہ ہمدرد کے اوپر آپ کی یہ نوازشیں رہیں تو جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیا گناہ کر دیا کہ آپ اس کا کردار ختم کرنے والے؟ دیکھیے, جامعہ ہمدرد کو بھی جو ہے اسی سرکار نے دیا تھا جی, اور علی گڑھ کا جو مدعا تھا پچھلے 4 سالوں کے اندر علی گڑھ کو جو ہماری سرکار نے رعایتیں دی ہیں, خاص طور پر بجٹ علی گڑھ کے اندر جو بڑھا ہے, اس کے علاوہ راشٹرپتی نے جانے کے بعد میں وہاں دورہ کرنے کے بعد کس طریقے سے وہاں کی تمام چیزوں کی ستائش کی اور کہا کہ ہم جو ہے بات کریں گے اور خصوصی دھیان دیں گے. اور اس کے بعد پردھان منتری نے یہاں دہلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی, اس کے اندر خاص طور پر انہوں نے علی گڑھ کی جو روایات ہیں ان کی سراہنا کی اور ایک اچھی انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا. اب جامعہ کا جو مدعا ہے اس کو اگر ہم سلیقے کے ساتھ آپ نے علی گڑھ کی بات کہی, کیا آپ یہاں بتا سکیں گے اس نیشنل ٹی وی پر کہ علی گڑھ کا آپ نے کتنا بجٹ بڑھایا آپ کی حکومت میں؟ دیکھیے, علی گڑھ کا جو بجٹ ہے وہ پچھلے دنوں جو تھا اس سے تقریباً 30% کے آس پاس بڑھا ہے. اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ بلڈنگز کے لیے جو سالہ سال سے یونیورسٹی ڈیمانڈ کرتی چلی جا رہی تھی یو جی سی گرانٹ کمیشن سے, پہلی بار یو جی سی گرانٹ کمیشن نے کہا کہ تمام بلڈنگز کو ہم اثر نو بنانے کے لیے. اگر حکومت یہ کر رہی ہے, ابھی اس کے اعداد و شمار آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے کہ 30% کیا ہے کہ 12% کیا ہے یا 10% کیا ہے, لیکن اگر فی الوقت برائے بحث اس بات کو مان بھی لیں تو آپ کی حکومت کا اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی کریکٹر کو ختم کرنے کے لیے حلف نامہ کیوں دیتا ہے, اور یہی حلف نامہ جامعہ کے معاملے میں کیوں دیا جاتا ہے؟ دیکھیے, سرکار کا ماننا ہے پورے بھارت کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ پڑھیں اور جو ہے آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں. ایک جو ٹیکنیکل بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. تمام یونیورسٹیاں پرائیویٹ بھی بن رہی ہیں اور جو ہے جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں ان پر بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے. اب یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بار بار مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا اقلیتی کردار مل جائے گا تو یہ ہو جائے گا. نہیں, آپ یہاں امامت کرنے آئے ہیں. نہیں, ایسا ہے کمیونسٹوں کا تو خاتمہ ہو چکا ہے اور جو ہے تمہارا تریپورا کے بعد میں بنگال اور کیرلا بھی جانے والا ہے. پھر آپ ہم سے بھٹک رہے ہیں, ہم بات اس پر نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے جو کمیونزم یونیورسٹی میں جو کمیونزم تھا آپ نے دیا, جامعہ ملیہ کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں جو کر رہے تھے آپ, وہ ختم ہو چکی ہیں. اور دیوبند کو ڈبا کے جو کمیونزم آپ پھیلا رہے تھے علی گڑھ اور جامعہ کے اندر وہ اب چلنے والا نہیں ہے. دیکھیے, میں بہت مؤدبانہ آپ سے درخواست کروں گا قاسمی صاحب اور امیر جامعی آپ سے بھی, جو کمیونزم آپ یہاں پھیلا رہے تھے علی گڑھ کو اور جامعہ کے لوگوں کو بہکا رہے تھے, بنگال کے چھوٹے چھوٹے اداروں کے اندر جو کمیونزم پھیلا رہے تھے, یہاں کمیونزم کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم آپ سے سیدھا سوال کر رہے ہیں, آپ اس کا جواب دیجیے. امیر پلیز, آپ جو ایشو ہے اسی پہ مرکوز رہیے, ادھر ادھر کی بات مت کیجیے, میری آپ سے بھی درخواست ہے اور قاسمی صاحب سے بھی میں کہہ رہا ہوں, میرے شو میں میری ڈیبیٹ میں یہ چیخ پکار نہیں ہوتی ہے, معاف کیجیے گا. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب, آپ یہ بتائیے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, عدالت میں معاملہ ہے, ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور پھر شاید اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی معاملہ جائے گا, اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے, کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. آخر اس کا کوئی حتمی طور پہ حل تلاش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے صاحب, ایسا ہے کہ اس معاملے میں بہت سمجھداری سے ہم لوگ کو انالائز اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. جی, وہ یہ ہے کہ
اس میں جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے جو سینٹرل گورنمنٹ نے اب جامعہ کے بارے میں اور پہلے علی گڑھ کے بارے میں، اس کو اگر انالائز آپ کریں گے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو وہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کم سے کم علی گڑھ یونیورسٹی کو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، سینٹرل گورنمنٹ نے MHRD نے، کہ دیکھیے ہم تو یہ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں لیکن آپ جو بھی رائے اختیار کرنا چاہیں سپریم کورٹ میں وہ آپ کر سکتے ہیں. حالانکہ اگر یہ مانا جائے کہ صاحب وہ 90% ایڈ مل رہی ہے علی گڑھ کو، تو پھر یہ ہے کہ بھائی آپ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی کہو. ایسا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے منسٹری نے علی گڑھ یونیورسٹی سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو یہ ویو لے رہے ہیں لیکن آپ کو جو ویو لینا ہے وہ آپ لو. تو علی گڑھ یونیورسٹی نے یہی ویو لیا کہ ہمارا مائنورٹی کیریکٹر ہی ہے اور وہی ریٹین ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں. تو اس سے کیا چیز ایک ظاہر ہو رہی ہے، جو بات آپ کے سوال کا جواب نکل رہا ہے اس سے، کہ یونیورسٹی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ان دونوں یونیورسٹیوں کا کردار ختم کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کا پولیٹیکل کمپلژن ہے، سیاسی دباؤ ہے بیچاروں کے اوپر، جو کہ اب یہ جو ابھی جو مڈ ٹرم الیکشنز میں ہار ہوئی ہے، اب 2019 کے الیکشن آنے والا ہے، تو جو اپنا کور ووٹ بینک ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. بس یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے آج ایک بیان جاری کیا ہے اپنے مشاورت کے بینر سے، اور آپ نے اس میں جامعہ کے وائس چانسلر اور انتظامیہ کو اس بات کے لیے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ڈھنگ سے اس معاملے کی پیروی نہیں کر رہے. ابھی جیسا ڈاکٹر ظفر محمود صاحب کہہ رہے تھے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جامعہ کے وائس چانسلر اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس سلسلے میں مثبت کارروائی نہیں کی جا رہی ہے؟ بالکل ان سے کوتاہی ہوئی ہے، اور یہ کوتاہی جان بوجھ کر کی گئی ہے. کیونکہ میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جامعہ کے وائس چانسلر سے اور دوسرے ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داران سے، خاص کر رجسٹرار سے، کہ جب یہ ایسا سینسٹیو معاملہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے تو اس دن اگر آپ اس کو دیکھیں، کورٹ کی سارا ہسٹری دیکھیں، تو 2 بار کورٹ نے اس کو ایڈجنٹ کیا معاملے کو اسی دن کے لیے، اور وکیل وہاں پہ پیش نہیں ہوا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ جامعہ کا وائس چانسلر ایسے سینسٹیو معاملے کے اوپر ایک دم اپنی ڈیوٹی سے بالکل انہوں نے انحراف کیا ہے، اور وہ یہ بتائیں، ملک کو بتائیں کہ بھائی ان کا وکیل جامعہ کا، ان کا مطلب جامعہ کا وکیل کیوں پیش نہیں ہوا. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جامعہ نے اپنے وکیل سے کہا کہ آپ کو پیش نہیں ہونا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ پورا معاملہ جو ہے، جو سرکار نے ایفیڈیوٹ داخل کیا وہ ایڈمٹ ہوا. ورنہ جج صاحب نے میری اطلاع کے مطابق یہ پوچھا تھا کہ ایک ایفیڈیوٹ ایسا بھی ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ یونیورسٹی کا کوئی وکیل ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ایڈجنٹ کیا اسی دن کے لیے. تو جامعہ کے وائس چانسلر بھی جس طرح سے مرکزی سرکار ذمہ دار ہے اس پورے حادثے کے لیے، میں اس کو حادثہ کہوں گا، اسی طرح جامعہ کے وائس چانسلر بھی ذمہ دار ہیں، ان کو فوری طور کے اوپر وضاحت کرنی چاہیے. عمیق جامعی، آپ کی نظر میں اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ علی گڑھ کے لیے ایک بڑا موومنٹ چلا 68 سے لے کر کے 80 میں جا کر کے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت بحال ہوا، اور اب اس پہ پھر سوالیہ نشان لگ رہے ہیں. وہی صورتحال اب جامعہ کے معاملے میں بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کی نظر میں کوئی اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے؟ دیکھیے، پولیٹیکل سولوشن میں آپ کو بتا دوں کہ دیش کے جتنے بھی وشودیالیہ ہیں پورے دیش میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو پرکاش جاویڈکر جی کا جو نوٹیفیکیشن تھا جو یونیورسٹیوں کے آٹونومس کو لے کر، جو ہے پورے دیش کے جو ہمارے سرکاری جو ہماری تعلیم ہے، جس میں ایک غریب کوئی بھی ہو، SC ہو، OBC ہو، مائنورٹی ہو، میں جامعہ کے مائنورٹی کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. عمیق جامعی صاحب، آپ معاملے کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. مجھے سیدھا جواب دیجئے کہ کیا کوئی سولوشن ہے جامعہ کا؟ ہم کیونکہ بات آج جامعہ کی کر رہے ہیں. اس پہ دیکھیے سولوشن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ابھی کورٹ میں اگلی ڈیٹ آئے گی تب تک اس پر جو ہے، جو نوید حامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر بہت پینی نظر رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں قربان صاحب، یہ صرف جامعہ ملیہ کا مدعا نہیں ہے. نہیں، آج تو ہم بات جامعہ کی کر رہے ہیں کیونکہ جامعہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے. وہ آپ کا پولیٹیکل لائن ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی بات کہیں، لیکن چونکہ آج ہم جامعہ کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں اس سے الگ نہیں جانا چاہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار تو چاہتی یہی ہے کہ BJP ورسز جامعہ ملیہ بن جائے، وہی ہم کو بننے نہیں دینا ہے. ہمیں جامعہ کو بچانا ہے، بالکل ہم لڑیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. میں سید فیصل علی
सवाल ये है कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या हो, क्योंकि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनका भी कोई सीरियस कमिटमेंट नजर नहीं आता है। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन चाहे अलीगढ़ का हो माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर या जामिया का हो, वो उसकी तारीख और किस हालात में और किस मकसद से और किन लोगों के जरिए ये कायम की गई, इसको जब तक आप इसकी तारीख को, आप इसकी हिस्ट्री को सामने रख करके बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जब महात्मा गांधी के कॉल के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया शुरू हुई अलीगढ़ में, उसके बाद से अगर ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी बनाना था तो फिर उसका नाम ही जामिया क्यों पड़ा, फिर इस्लामिया क्यों पड़ा? तो ये सारी चीजें हैं, इसको अलग करके नहीं देख सकते। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि आर्टिकल 29(1) और आर्टिकल 30 को इररिलेवेंट करने की जो कोशिश की जा रही है उस पे भी नजर रखने की जरूरत है। ये वो लोग हैं, माफ कीजिएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं आज माशरे में जो कहीं ना कहीं कानून को, हमारे दस्तूर को, हमारे आइन को नहीं मानते हैं, और इसलिए आइनी हक जो हमारा आर्टिकल 29(1) और 30 में है उसको कहीं ना कहीं पामाल करने का और उसको नजरअंदाज करने का तरीका है। इसके लिए जद्दोजहद करनी है, लेकिन मैं इस बात के लिए अमीर जमाई से इत्तेफाक करता हूं कि इस पे महाज आराई नहीं करनी चाहिए। बीजेपी वर्सेस जामिया या बीजेपी वर्सेस अलीगढ़ नहीं करके इसको कानूनी तौर पे बहुत मुस्तैदी से, बहुत ताकत के साथ लड़ना होगा, तभी इसका हल होगा। और ये हल अगर सरकार में नेक नियति है तभी होगा। अगर सरकार अपनी हारों को लेकर के एफिडेविट दाखिल करती रहेगी, अपने सियासी नफे नुकसान के लिए एफिडेविट दाखिल करती रहेगी, तो ना जामिया का हल होगा ना अलीगढ़ का होगा। यहाँ रुकना होगा, हम एक और छोटे से वक्फे के लिए जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा में जामिया के अक़लियती किरदार को लेकर। एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आज हम प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा में बात कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार की, जिसे ख़त्म करने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जामिया में एक तवील मुद्दत तक प्रोफेसर और नायब वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब हैं, जो कि इस वक्त जोधपुर में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि साहब हुकूमत से बात करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत तो यहाँ सो मोटो एक स्टैंड लिए हुए है, वो किसी से बात ही नहीं कर रही है। और जामिया, पहले अलीगढ़ का माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म करने की बात हुई और अब जामिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म करने के लिए हलफनामा दायर कर दिया गया है। नहीं, ये असल में जामिया और अलीगढ़ के अक़लियती किरदार को गस्ब करने का मसला नहीं है। ये हिंदुस्तानी दस्तूर में जो बुनियादी हुकूक की दफात 29 और 30 हैं, उनकी पामाली और तौहीन है। और बुनियादी तौर पे ये उस पूरी स्पिरिट की जिससे हिंदुस्तान वजूद में आता है और जहाँ की मजहबी तकसीरियत, लिसानी अक्सरियत और साथ में जो तहजीबी और सकाफती तकसीरियत है फरोग पाती है, उसको ज़बाह करने की तरह से है। सवाल ये पैदा होता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और जो 1988 तक, अभी बहुत देर नहीं हुई है, 1988 तक जो है वो एक अक़लियती इदारे के तौर पे खुद सरकार की तरफ से तस्लीम की जाती थी, जिसके बाकायदा मंशूर में लिखा हुआ था कि जामिया इज एस्टेब्लिश्ड टू कैटर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ लोअर क्लास इंडियन मुस्लिम्स। तो बुनियादी तौर पे अगर आप गौर फरमाएं तो ये 1988 तक जारी था और 1988 तक यही सरकार जो थी वो सारे इखराजात यूनिवर्सिटी के बर्दाश्त करती थी। और जब मैं ये सारी बात कह रहा हूँ तो इसमें किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ। 77 में हमें नहीं भूलना चाहिए जनता पार्टी की सरकार थी और उस 80 में इंदिरा जी की सरकार थी और उसके बाद जो है वो फिर बाद में दूसरी सरकारें भी रही। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी ज्यादती है। और जब हम ये मसला एक इदारे की क्या में जो का तारीखी किरदार है और उसकी जो तारीखी अहमियत है उसको ख़त्म करना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के शहरियों की एक बड़ी तादाद में जो है बेएतमादी पैदा करना है और एक खलीज पैदा करना है।
اور یہ ہمارے سیکولر جمہوری نظام کے لیے بہت خطرے کی بات ہے. ایک طرف کہا ایک طرف تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں کمپیوٹر ہونا چاہیے، اور دوسری طرف وہ ادارے جو انہیں کمپیوٹر ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں اور ایک ہاتھ میں قرآن دکھا سکتے ہیں، ان کے اوپر ایک طرح سے وہ اس طرح کی شکنجہ بازی کر رہے ہیں. یہ بہت تکلیف کی بات. جی آپ رہیں اختر الواسع صاحب، آپ سفر میں ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 2 منٹ رہیں. ہمارے ساتھ بی جے پی کے ترجمان صہیب قاسمی صاحب ہیں. صہیب قاسمی صاحب، اختر الواسع صاحب نے ابھی میرے خیال میں کافی مناسب بات کہی، اور ابھی پچھلے دنوں وگیان بھون میں ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں وزیر اعظم صاحب جب یہ فرما رہے تھے تو اختر الواسع بھی وہاں موجود تھے اور بھی دوسرے مسلم رہنما وہاں تھے. جب بات ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب معاملے کی بات آتی ہے تو پھر اس پہ پیچھے ہٹنا اور اس کے خلاف جانا، یہ کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ کسی مدعے کو ہم جو ہے اس طریقے سے دشمنی کے طور پر لے کے چلتے ہیں کہ وہ جو بعض مرتبہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں وہ بہت بڑی بن جاتی ہیں. ابھی تک ایفیڈیوٹ پیش ہونے کے بعد بھی، یا جو نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے تعلق سے جو چیز سامنے آئی تھی، کوئی ڈیلیگیشن جو ہے ابھی تک ہمارے ایجوکیشن منسٹر سے نہیں ملا ہے، اور نہ ہی ان سے بات کری ہے اس مسئلے کے اوپر، اور نہ ہی یو جی سی کے چیئرمین سے ابھی تک کسی نے ملاقات کی ہے. تو یہ مدعے جو چاہتے ہیں لوگ کہ ان مدعوں کو اٹھا کر ہم فائدہ اٹھائیں، اب تک بہت ساری سیاسی پارٹیاں 70 سالوں سے فائدہ اٹھاتی چلی آئی ہیں، تو ہم کیوں فائدے اٹھانے دیتے ہیں، اور کیوں ہم اپنے آپ کا مشورہ یہ ہے کہ مسلمان عرضداشت لے کر کے آپ کے حضور میں پیش ہوں، مسلمان بیٹھے، بات کرے، اپنے مدعوں کو سمجھائے، اپنی تمام چیزوں کو اپنی تاریخ سے جو ہے واقف کرائے. اور ضروری نہیں ہے کہ مکل روہتگی یا جو ہے جو آج اٹارنی جنرل ہے وہ تمام چیزوں سے واقف ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان کو صحیح انداز سے ڈیل کرنے کے بعد یا صحیح رہنمائی کرنے کے بعد میں کئی چیزیں بدلے بھی. تو دشمن کی بجائے اگر آپ دوست بن کے بات کریں گے تو حکومت چاہتی ہے کہ مسلمان پڑھیں اور آگے بڑھیں. اختر الواسع صاحب اتفاق رکھتے ہیں جو صہیب قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں، یا کچھ اور مشورہ دینا چاہیں گے؟ نہیں، مولانا صہیب قاسمی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا قطن مقصد جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے. ہم تو اس بات کے ہمیشہ وکیل رہے ہیں کہ جو بھی حکومت منتخب ہو کے آتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے، اور ہمیں اس سے مکالمے کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے. یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بات آپ مجھے بتائیے، اور میں مولانا صہیب قاسمی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کمیشن نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اقلیتی کردار عطا کیا وہ بھی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے. جی آپ پارلیمنٹ کے ذریعے قائم شدہ اپنے ہی کمیشن کی رودات کے خلاف اور اس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کرتے ہیں، تو یہ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ ہمیں دوسری بات جو بتانے کی ہے وہ یہ کہ کوئی ایک موقع نہیں ہے جب ہندوستانی مسلمانوں کی ہر جماعت نے وزیر اعظم سے ملنے کی کوشش نہ کی ہو اور نہ ملے ہوں. مثال کے طور پر مجھے خوب یاد ہے مولانا محمود مدنی صاحب کی قیادت میں باقاعدہ ایک وفد گیا تھا، اس میں بھی شامل تھا، اور وہاں پہ کھل کے باتیں ہوئی تھی. اس سے قبل مولانا کو یاد ہوگا کہ جب حج کے سلسلے میں کیا تعداد میں اضافہ ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں کا وفد ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ملا تھا. تو یہاں مسئلہ ٹکراؤ کا نہیں ہے، یہاں بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم جو ہیں علی گڑھ ہو یا جامعہ ہو، جو دلیل دی جا رہی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے کہ پارلیمنٹ نے چونکہ انہیں بنایا ہے اس لیے یہ یونیورسٹیاں نہیں ہو سکتی. جس ملک کے اندر گرو ہری کرشن پبلک اسکول ہوں، جس ملک میں خالصہ کالجز ہوں، جس ملک کے اندر جیسس اینڈ میری کالجز ہوں، وہاں پر صرف جامعہ اور علی گڑھ کو نشانہ بنانا جو ہے وہ کہاں کا انصاف ہے. بہت شکریہ پروفیسر اختر الواسع صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس بحث میں جڑنے کے لیے. نوید حامد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے
مسلمانوں نے ورکنگ ریلیشن شپ سرکار سے بنایا ہے. یہ کہنا کہ ورکنگ ریلیشن شپ بنایا ہے بالکل نامناسب بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سابق وائس چانسلر ضمیع الدین صاحب کتنی بار وزیر اعظم سے ملے اور اقلیتی کردار کے تعلق سے بات کری, لیکن جب سرکار نے ایفیڈیوٹ داخل کیا تو اس ایفیڈیوٹ وہ بالکل تمام ان ایشورنس کے خلاف تھا جو ان کو نجی گفتگو میں اور ڈیلیگیشن میں دیا گیا تھا. دوسری بات یہ کہ سرکار کی منشا اقلیتی اداروں سے بشمول جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ظاہر اس بات سے ہو جاتی ہے کہ این سی ایم ای کا چیئرمین 1 سال ہو گیا, اب کوئی نہیں ہے. تو یہ جو پورا پروسیس ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ بے ایمانی ہے, نیت میں بے ایمانی بھی ہے. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب, ضمیع الدین شاہ صاحب کے بارے میں ایک بار بتا دوں کہ ضمیع الدین شاہ صاحب ملے ہیں, بہت بار ملے ہیں, بہت لوگوں سے ملے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ اور آگے لے جانے کے لیے ملے ہیں. بات علی گڑھ کی کم کری ہے انہوں نے. چلیے ٹھیک ہے, ہم پھر ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر ظفر ہم بالکل آخر میں ہیں اس بحث کے, میں اس کو ڈیویٹ نہیں کروں گا. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب آپ کا فائنل کومنٹ. جی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ چونکہ بات ایفیڈیوٹ میں جو بنیادی بات لکھی گئی ہے علی گڑھ اور جامعہ دونوں کے, وہ یہ لکھی گئی ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کے ایکٹ سے بنا ہے, تو اگر یہ دیکھا جائے تو جتنے اسکول اور کلاس 10 تک کے 12 تک کے جتنے اسکول مسلمانوں نے یا کسی بھی مائنورٹی نے ہندوستان میں قائم کیے ہیں, اور وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہیں پورے, ان کو سب کو CBSE سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یا اسٹیٹ بورڈ یا کسی نہ کسی گورنمنٹ کے بورڈ نے ریکگنائز کیا ہے, تبھی وہ اسکول ہیں. ادروائز اگر ریکگنیشن ختم ہو جائے تو وہ اسکول ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایک جواز پیش کیا جا رہا ہے, اس جواز کے حساب سے تو ہزاروں اسکول جو کسی بھی مائنورٹی نے بنائے ہیں وہ CBSE سے ریکگنائز ہے, وہ سب ختم ہو جانے چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایگزیکٹلی جامعہ کے اوپر ہی ہے کہ جامعہ کے لیے جو یہ بات سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھی ہے کہ چونکہ این ایکٹ آف پارلیمنٹ سے, یہی ایک بات ہے بس, اور کوئی جواز نہیں دیا ہے, چونکہ ایک سینٹرل ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اس کو یونیورسٹی بنایا گیا ہے, اس وجہ سینٹرل یونیورسٹی بنایا گیا ہے, اس وجہ سے اس کا مائنورٹی کریکٹر نہیں ہو سکتا. تو اگر یہی بات ہے تو یہ میں آپ کو ڈرا کر رہا ہوں پیرالل کہ پورے ملک میں جتنے اسکول CBSE کے ہیں وہ سب کا ریکگنیشن ختم ہو جانا چاہیے, چونکہ وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر محمود, سید فیصل علی, نوید حامد صاحب, عمیق جامعی صاحب اور سہیب قاسمی صاحب, ساتھ ہی ہمارے ساتھ فون لائن پر پروفیسر اختر الواسع اور ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ جڑے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. تو بحث میں یہی معاملہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ حکومت کی نیت اس معاملے میں صاف نہیں ہے, اور اسی لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جامعہ اور علی گڑھ کے مائنورٹی کریکٹر کو ختم کرنے کی آخر ایسی کیا ضرورت آ پڑی جبکہ پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کے تحت اسے یہ درجہ دیا گیا ہے. میرے ساتھ آج کے مدعے میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, آداب.